صورت حال ہے، اور پھر خصوصاً ہمارا خیبر پختونخوا کی جہاں پر گورنر اور وزیر اعلیٰ آپس میں بیان بازی کر رہے ہیں اور بڑھ کے مار رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے صوبے کے عوام کے مسائل حل ہوں گے یا نہیں؟ عوام کے مسائل تو ایسے اس صورتحال میں حل نہیں ہوں گے، اور نہ یہ لا لیسنس سے یہ عجیب اس صوبے میں تو 2 قانون چل رہے ہیں. وزیر اعلیٰ یا ان کے جو ایم پی اے ایم این اے ریل اسٹیشن پہ حملہ کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کرتا، اور جو اور لوگ پرامن احتجاج کرتے ہیں سڑکوں پہ ان کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹتا ہے، ٹیئر گیسنگ بھی ہوتی ہے. تو یہ تو لا لیسنس جس کو کہتے ہیں کہ بالکل کوئی افراتفری ہے. یہ صورتحال میرا خیال ہے اگر اسی طریقے سے رہی تو کیا عوام کو تو کچھ وہ نہیں ملنا، اس کے کوئی فوائد نہیں ملنے، نہ صوبہ ترقی کرے گا. اور جہاں تک مجموعی طور پر پورے ملک کی صورتحال ہے تو وہ تو میرا خیال ہے کل چین کے جو وہ وزیر آئے تھے انہوں نے تو صاف سنا دیا حکومت کو کہ بھائی ملک میں اگر سیکیورٹی نہیں ہوگی تو سرمایہ کاری نہیں ہوگی، اور اندرونی جو ہے سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو تب بھی ملک میں وہ نہیں ہو سکتی، سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی. تو یہ صورتحال ہو جب ملک میں اصل میں چاہیے تو یہ ہے کہ یہ اپنی ترجیحات تو کم از کم صحیح کریں کہ کیا کرنا ہے. یہاں پر ہر دوسرے دن کل بھی 5 فوج کے سپاہی شہید ہوئے ہیں. یہ روزانہ کا معمول ہے، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں. صرف یہ کہنا کہ جی بس ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. آج وزیر اعظم نے نیشنل ایکشن پلان پہ میٹنگ بلائی ہے، تو یہ اتنے مہینے یہ ابھی تک یہ کیا کرتے رہے؟ یہ صورتحال اس میں اگر ملک میں ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن کے بعد ملک میں سیاسی استحکام آئے گا اور اس سے ملک آگے بڑھے گا. سیاسی استحکام تو نہیں آیا، ابھی بھی ایسے صورتحال ہے کہ اس سے بدترین صورتحال پہلے نہیں دیکھی اندرون حال. ساتھ ہی ساتھ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے خاص کر اس صوبے میں تو وہ بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی، کوئی توجہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر. کتنے پولیس کے ہمارے جوان شہید ہوئے، فوج کے جوان اور افسر شہید ہوئے. اتنے پہلے اگر اعداد و شمار لیں تو یہ 1.5 سال سے جو کچھ ہوا ہے ہو رہا ہے اتنے پہلے کبھی ہوئے نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہو، اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہو، بجٹ پیش کیا گیا، بجٹ پہ کوئی تقریر تو کوئی کر نہیں رہا، آپس میں ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال رہی تو ملک مزید سیاسی عدم استحکام بھی ملک میں رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری معیشت جو ہے وہ اس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکے. افغانستان کے ساتھ جو اس وقت تعلقات ہیں، خاص کر جو بارڈر سچویشن ہے، اس کے حوالے سے جو حکومتی پالیسی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو آنے والے دن ہیں اس میں جو اقدامات یہ اٹھا رہے ہیں سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر، اور جو ملکی پالیسی ہے وہ بنے جو انوائٹ کیا ہے یا کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے جو سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں گے؟ دیکھیں سیاسی جماعتوں کو تو یہ کل وہ تو میرا خیال ہے آپس میں یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف ہو، لیکن چین کی بات آ جائے تو سارے ایک میز پہ بیٹھ جاتے ہیں. اس حد تک تو وہ تو ان کی ڈیمانڈ تھی. چائنا کی ڈیمانڈ تھی کہ سب پولیٹیکل پارٹی سامنے بیٹھیں گی، ہمارے ساتھ بات چیت کریں گی. ویسے اور تو یہ تو بات کرتے ہیں کہ جی آپس میں مل بیٹھ کے اور کوئی بات چیت آگے بڑھانی چاہیے. میرا خیال نہیں ہے کہ آگے جب اعتماد نہ ہو ایک دوسرے پہ. ابھی اگر عمران خان صاحب کہہ بھی دے کہ جی مذاکرات کریں تو اس کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ چیزیں ابھی ہیں ساری. دوسری طرف جو بارڈر پہ جو صورتحال ہے اور افغانستان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اگر اس مسئلے کو صرف بندوق کے زور سے کرنا ہے تو پھر تو ٹھیک، اگر نہیں
ساتھ ہی ساتھ کچھ آپس میں ان کے ساتھ رابطہ بھی رکھنا ہے، تو وہ تو ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ اور افغانستان کے جو وہاں کا کی جو حکومت ہے، وہ حکومت ہے ابھی قائم ہے، اور ان کے ساتھ بات چیت کرنا ضروری ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن بھیجنا چاہیے جو کہ وہاں پر ان سے بات چیت کرے اور نرمی کے ساتھ۔ یہ ایسے نہیں کہ بس ہم وہاں پر ایسے بات کریں کہ جس سے اور مسئلہ الجھ جائے۔ مسئلے کا حل اسی میں ہے کہ مذاکرات بھی شروع کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو یہاں پر صورتحال ہے اس کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ وہ آپریشن ہونے چاہیے کہ جہاں پر سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے، یہ اتنی ایجنسیز ہیں ہماری، ان کا بھی کوئی جائزہ لینا چاہیے کہ ان کی کیا کارکردگی رہی ہے، تو تب جا کے ہم اس کے اوپر قابو پا سکیں گے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، دن بدن بڑھتا ہے۔ اچھا آفتاب خان، جو سیاسی محاذ آ رہی ہے ملک کے اندر، کیا سمجھتے ہیں حالات مڈ ٹرم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی وسیع تر اپوزیشن اتحاد بن سکتا ہے؟ دیکھو، اتحاد سے تو پچھلی دفعہ بھی پی ڈی ایم بنی تھی اور اس کے بعد الیکشن ہوئے۔ جہاں تک مڈ ٹرم کی بات ہے، مڈ ٹرم الیکشن چلے اگر ہو بھی جائے تو ہم تو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ آیا ملک میں استحکام آ جائے گا سیاسی، جو اس الیکشن کو سب پولیٹیکل پارٹیز مان لیں گے؟ اس الیکشن میں جو اب ہوا ہے یا اس سے پہلے الیکشن میں جو دھاندلی اور جو طریقہ کار استعمال ہوا ہے، آیا وہ طریقہ کار استعمال ہوگا نہیں ہوگا؟ تو یہ سب چیزیں ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی ملک مڈ ٹرم الیکشن افورڈ کر سکتی ہے۔ یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ سب کو اعتماد میں لے اور یہ اس کو فضا کو ٹھنڈا کرے۔ جب عمران خان حکومت میں تھی تو اس کی ذمہ داری تھی کہ اسمبلی کے اندر بھی حالات وہ سازگار بنائے۔ ابھی پی ایم ایل این اور ان کی اتحادیوں کا کی ذمہ داری ہے کہ حالات سازگار کرے، اس کے لیے جو بھی کرنا ہو وہ کرنی چاہیے، لیکن اگر ان کے پاس اختیار ہو۔ مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے، تو اس کے بعد ہی کوئی بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ شکریہ۔